السلام علیکم آواز کی دنیا کے دوستو، آج ہم آپ کو امجد اسلام امجد کی شخصیت اور ان کے اخلاق، ان کا کردار پروین شاکر کی زبانی بتانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کون سا ان کا شخصی پہلو تھا جن کو پروین شاکر بہت پسند کرتی تھی اور جن پہلوؤں کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ پروین شاکر کہتی ہیں کہ بقول شفیق الرحمان بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر یہ پر نکال دیے جائیں تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ بالکل ایسے ہی امجد اسلام امجد میں سے اگر کچھ لطیفے نکال دیے جائیں تو کچھ زیادہ امجد باقی نہیں بچتا، لیکن جو بھی بچتا ہے وہ ایسا ہے کہ اسے بچا بچا کے رکھا جائے۔ یہ خوشگوار رائے ان چند ہفتوں کی روشنی میں قائم نہیں کی گئی جسے امجد نے اپنی ڈرامائی جبلت سے مجبور ہو کر 250، 300، 350 سے زیادہ صفحات پر پھیلا دیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے 12 برس کی شناسائی کی دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ آج اس بات کے اعتراف میں کوئی حرج نہیں کہ اس طویل سفر میں الاسکا کی سرد اور جمیل الدین علی کی گرم مزاجی کے علاوہ جس چیز نے مجھے دہشت میں رکھا تھا وہ امجد کا خلوص تھا، جس کے سبب دنیا میں اچھے لوگوں کے ہونے کا یقین ابھی تک میرے دل میں تھا، اور عازم سفر ہونے پر اپنی 12 برس کی کمائی کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ یہاں تو اسلام آباد سے لاہور تک کے سفر میں لوگوں کے چہروں پر اتنی گرد جم جاتی ہے کہ پیشانی نظر نہیں آتی، نہ رخسار نہ ہونٹ، اور یہ تو لاہور سے امریکہ تک کا سفر تھا جس کے درمیان میں کراچی بھی آتا تھا، اور جس کے بارے میں امجد نے اتنے لطیفے گھڑ رکھے ہیں کہ اگر اہل کراچی ان کا 10واں حصہ بھی سن پائیں تو امجد کے ڈرامے دیکھنا بند کر دیں۔ اور یہ بات عطا شاد نے مجھے اس وقت بتائی تھی جب وہ ایک صوبے کا نیا سیکٹری انفارمیشن تعینات ہوا تھا۔ مروجہ صوبائی عصبیت اور بیوروکریٹ انڈر سٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذہین سامعین لطیفوں کی تعداد اور امر نوعیت کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے 2-2.5 ماہ ایک ساتھ سفر کیا، لیکن کہیں بھی غبار نہ ہمارے چہروں میں آیا نہ دلوں پر۔ پروین شاکر کہتی ہیں، شہر در شہر آپ میں سے بہت سو نے بہت پڑھی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی امجد نے انہیں تحفتاً یہ کتاب دے کر مجبور کر دیا کہ وہ اس کو پڑھیں۔ شہر در شہر کے حوالے سے حقیقت عام طور پر غیر دلچسپ ہوتی ہے۔ اس ساری کتاب میں کوئی بات افسانوی نہیں، لیکن حیرت ہے پھر بھی دلچسپ ہے۔ یہ امر بات ہے کہ بہت سے واقعات ہیں جو خوف فساد خلق کی وجہ سے رقم نہیں ہوئے۔ امر فاضل مصنف نے اس سلسلے میں راکم الحروف کا منہ بند رکھنے کے لیے اکثر اسے فون کر کے اس کی تازہ غزلوں پر داد دیتا ہے۔ وہ اسلام آباد آ کر اس سے ملے بغیر جانے کا رسک بھی نہیں لیتا۔ سرکاری دستاویزات غالباً 30 برس کے بعد عوامی ملکیت ہو جاتی ہیں۔ امجد کی زلف کشی اور شکم پروری کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ یہ ان لکھا معاہدہ بہت جلد خود اس کی درخواست پر توڑ دیا جائے گا۔ آخر حسینان شہر پر ہے بین کا بھی کوئی روب داب ہونا چاہیے۔ ہے بین ہر بار یاد آیا کہ موسم، کھانے اور محاسن شعری پر جب کبھی عالی صاحب سے ہم نے اختلاف رائے کی جرات کی، عالی صاحب نے یہ کہہ کر ہمیں بالکل نہتہ کر دیا کہ ہاں بھائی ہم تو ہے بین ہیں۔ حالانکہ ٹورنٹو اور سیاسی کے مشاعروں میں ہم نے بہت سے ان لوگوں کو عالی صاحب کے ہاتھوں آؤٹ بلکہ ناک آؤٹ ہوتے دیکھا۔ عالی صاحب اپنے سامعین کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور بعض اوقات چلتے چلتے علاقہ غیر میں بھی نکل جاتے ہیں، اور وہاں بھی مقامی رسم و رواج کے مطابق ہی ان کی رہائی ہوتی ہے۔ یہ ملکہ بھی ہم نے عالی صاحب کے یہاں ہی دیکھا ہے کہ ان کے اشعار پر ہی نہیں بلکہ فکروں پر بھی مکرر ارشاد کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امجد نے ایسے بہت سے لمحوں کو
ایک ڈرامہ نگار کی آنکھ سے دیکھا۔ روشنی کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر امجد نے اس کی رونمائی پھر بھی ضروری سمجھی، حالانکہ اس کے قاری نے بڑے عرصے سے اس کے ساتھ پیکج ڈیل کی ہوتی ہے۔ وہ بہت اچھا شاعر، بے حد ناز ڈرامہ نگار ہے، ہندوستان اور چین میں بیک وقت مقبول ہے، اور ابھی پرسوں کوئی دلی میں مجھے کہہ رہا تھا کہ وہاں امجد کے ڈرامے اتنے مقبول ہیں کہ جب اس کی کوئی سیریل چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت امرتسر کے بازاروں میں سناٹا ہو جاتا ہے، اور دلی سے بطور خاص لوگ بذریعہ ٹرین ایک دن کے لیے امرتسر جاتے ہیں۔ امرتسر کی غالب آبادی کے پیش نظر وہاں کے بازاروں کا سناٹا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اہل دلی کو کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اسٹیبلشڈ ادیب کو اس تقریب رونمائی کی کیا ضرورت آن پڑی، امر خاص طور پر جب ہمارے ملک میں واقعات کی زمانی اور مکانی ترتیب کچھ الٹ پلٹ ہے۔ اب پارلیمنٹ میں مشاعرے ہوتے ہیں، شاعروں میں سیاسی امور نپٹائے جاتے ہیں، اور ادبی تقریبات میں سنجیدہ کتابوں پر مزاحیہ گفتگو ہوتی ہے، اور اکثر مصنف کی اپنی درخواست پر۔ خیر اس بات پر تو بات ہی اس رنگ میں ہو سکتی ہے، یہ گفتگو اس حال کی بجائے چاہے خانوں، طاقوں اور حجروں میں ہوتی تو اچھا لگتا۔ کتاب کی اصل اسسمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب قاری آزاد ہوتا ہے، یوں بھی اب ادب میں آپریشن چھانگا مانگا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا دوستو، پروین شاکر نے امجد اسلام امجد کو کس طرح داد دی، اور ان کی شخصیت کے ایسے نہاں پہلو ہمارے سامنے لائی کہ جو اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھے، اور کس طرح ادبی جملوں سے اور کس طرح کے نثر پروین شاکر نے امجد اسلام امجد کے بارے میں کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پروین شاکر نہ صرف بہت اچھی شاعرہ ہیں بلکہ ان کی نثر بھی اتنی ہی عمدہ ہے، اور یہ ان کی شخصیت کا مکمل طور پر خاکہ، اور ان کی جو شخصیت کے اندر بہت مثبت پہلو ہے ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوستو اگلی قسط میں ہم پھر کسی اور شاعر کی نظر، کسی اور ادیب کی نظر میں امجد اسلام امجد کے حوالے سے ان کی شخصیت کا جائزہ لیں گے، اور آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ چینل کی سبسکرپشن آپ کو اس بات کی معلومات دے گی کہ اب نئی ویڈیو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ تحفہ آپ کی خدمت میں کل ضرور ہم پیش کریں گے۔